نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک عرصے کے بعد گابٹ میں دوبارہ آنا ہوا. ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ جوش، جذبہ اور محبت کا مظاہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسے پتہ ہی اس بستی کو کوئی ہلا نہیں سکتا. واہ واہ، نہیں عاشقوں کی بستی ہے، نہ کوئی سازش یہاں کے رہنے والوں لوگوں کے قدم تو روک پائے گی، نہ کووڈ سے یہاں کے نواسیوں کا حوصلہ ٹوٹا. سب لوگ یہاں آ سکتا ہے مگر ایک چیز جس سے آپ نے اپنی بستی کو محفوظ رکھا. یہاں سب کے لیے انٹری ہے، گستاخان مصطفیٰ کے لیے. بس یہی وجہ ہے سارے بزرگوں کا فیضان گابڑ کی بستی کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر مرحلے پر کامیابی عطا فرمائے. اور کورونا کال میں جن لوگوں کا وصال ہوا مومنین کے اللہ مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. آپ کے محسن اعظم مشن کی گاوٹ برانچ ایکٹیویٹی کی خبر ملتی، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی. بہت سی جگہ ابھی وہ لوگ سوچ رہے ہیں مگر آپ نے وہ کام شروع کر دیا. خصوصاً لیڈیز بھی کام کرتا. اللہ تعالیٰ اسے دن دنی رات کی ترقی عطا فرمائے. آج میں آفس میں بھی بیٹھا دیکھا نام ہی سرکار محسن اعظم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. آواز تو آ رہی ہے آپ سب کو؟ انشاءاللہ تعالیٰ سرکار دو عالم کا فیضان بھی آپ کو ملتا رہے گا. اور جو ہم سب کی ڈیوٹی ہے، ہم نے اپنی بستی کو عاشقوں کی بستی بنایا. لہٰذا یہاں پر کوئی ایسا آدمی جو رسول سے سچی محبت نہ کرتا ہو وہ داخل نہیں ہو سکتا. لیکن جو موجود ہو تو ہم بھی اپنی محبت کو اور سچی بنائیں. ایسی سچی محبت کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس گابڑ کی بستی سے ہر غم کو دور کر دے، ہر بلا کو دور کر دے، اور جو بھی کوتاہیاں ہیں ان کو بھی دور کر دے. کسی چیز مال ہے نا، آج کل سب سے زیادہ طلب مال کی ہے. یہ ہمیں ملے تو بڑھتا جائے، کم نہ ہو. دنیا میں کسی نے ایسا بزنس نہیں کیا ہوگا، ایسی دکان نہیں کھولی ہوگی، ایسا کارخانہ نہیں ڈالا ہوگا یہ سوچ کر کہ یہاں ہم جو پیسہ لگائیں اس سے کم ہمیں ملے، اس سے زیادہ چاہیے. تمہارے پاس دولت مل رہی ہے، اگر تم اس سے اور زیادہ چاہتے ہو تو اس کا فارمولہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو رزق ملا، جو مال ملا، جو دولت ملی، اب اور کیسے بڑھے. اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑی چیز ہے ہم مسلمانوں کو حکم کیا کہ ہمیں کچھ ملے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا. دیا کس نے؟ تو ہمیں ہم شکر ادا کرنا. اب یہ اللہ نہیں فرما رہا ہے بس اس کے سوا تم کچھ نہیں، اب زیادہ مت مانگنا. جتنا دیا ہے وہ تمہارا نہیں، میرا اللہ کا ہے. اب اللہ دے تو جتنا دیا بس اس پہ شکر کرو، زیادہ مت مانگو. تمہیں اللہ تعالیٰ زیادہ مانگنے کا حکم ہی نہیں دے رہا، جبکہ تمہاری خواہش ہے کہ زیادہ ملے.
اللہ تو بس یہ فرما رہا ہے یہ بندے مجھے معلوم ہے کہ تیری اچھا تیری خواہش ہے کہ مجھے اور زیادہ ملے، تو بس یہ کر لئن شکرتم لأزیدنکم، تو میں نے دیا اس پر شکر ادا کر لے میں تجھے اور زیادہ دوں گا۔ اور کتنے فورس کے ساتھ آیت کریمہ میں ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو، اب زیادہ دے گا تو اللہ کیسے بیان کر رہا ہے؟ لا ازیدن، صرف ازید، عربی سمجھا رہا ہوں، صرف اللہ تعالیٰ ازید فرما دیتا تب بھی مطلب یہ ہوتا کہ اگر تم شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ ازید کا مطلب زیادہ دوں گا، لیکن شکر تم ازید، اگر تم شکر ادا کرو میں زیادہ دوں گا۔ صرف ازید اللہ نے نہیں کہا، لا ازیدن، اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ میں بے شک ضرور ضرور تمہیں زیادہ دوں۔ وہ احکم الحاکمین جو صرف کہہ دے میں زیادہ دوں گا، وہ ایسا نہیں کہ وعدہ کرنے کے بعد وہ وعدہ پورا نہ کرے، مگر وہ زور آیت کریمہ میں زور دیکھو، ضرور ضرور تمہیں دوں گا۔ دنیا کے حاکموں کی طرح نہیں ہے کہ آج تک لوگ بیٹھ میں انتظار کر رہے ہیں، پہنچا کے نہیں ہوگا۔ ابھی دیکھیے الیکشن جب ہوتا تو کیسے کیسے مینیفیسٹو آپ کے سامنے آتے ہیں، یہ کریں گے کرا جا ابھی چل رہا کہ اگر جیت گئے تو جتنے کووڈ میں جو مرے تھے ان کو اتنے ہزار روپئے دیے جائیں گے۔ اگر پبلک کو بھروسہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، جو چلا گیا ہے وہ تو واپس آ نہیں سکتا۔ اب یہ نیتا لوگ جو وعدہ کر رہے ہیں پتہ نہیں وہ دیں گے کہ نہیں دیں گے، کیونکہ شک، لیکن خدا کے بارے میں کسی کو شک ہے نہیں۔ اللہ اور رسول پر اگر کوئی شک کرے تو اللہ تعالیٰ اسے نکال دیتا، بارڈر کے باہر کر دیتا۔ دیکھو نا یہ کیسے کیسے تبصرہ کر رہا تھا قرآن پر، رب العالمین کے رسول پر، اور کیسی کیسی اس نے خواہش ظاہر کر دی کہ مجھے آگ لگا دیا جائے، مجھے آگ میں ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ کیوں ہوتا ہے ایک رسول کا دشمن کوئی اور ایک وہ جو رسول کی گستاخی کرے۔ اتہاس بتا رہا دشمن دشمنی کر لے تو ہو سکتا اسے ہدایت مل جائے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا دشمنی کر رہا تھا تو ہدایت مل جائے، لیکن گستاخی کر گیا تو پھر اب اسے ہدایت مل سکتی۔ حضرت عمر اور ابو جہل، رسول نے دونوں کے بارے میں دعا کی کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، ابو جہل اور عمر، دونوں میں سے کسی ایک کو، اور رب نے کس کو چنا؟ حضرت عمر۔ دشمن دونوں تھے کسی زمانے میں، عمر صرف دشمن تھے، گستاخ نہیں۔ ابو جہل دشمن بھی تھا، گستاخ بھی تھا۔ میرے دوستوں گستاخوں کو دیکھ لو، خواہش تھی جلنے کی، قرآن اعلان کر چکا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ جس نے اللہ اور رسول کو ٹھکرا دیا، اللہ اور رسول کا انکار کر دیا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہمیشہ کے چھپوری ہو رہی ہے۔ دوستو عاشقوں کی بستی، ہم سب عشق والے لوگ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے والے لوگ، ہمیں خدا کی طرف سے جو نعمتیں ملیں گی ہم شکر ادا کرتے رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا اس کا جو وعدہ ہوگا وہ ہمیشہ پورا ہوگا، ہمیشہ پورا ہوگا۔ دنیا کے حاکموں کی طرح نہیں ان کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ اور شک ہوگا، وہ اللہ اس نے وعدہ کیا، اور کیا وعدہ کیا؟ لا ازیدنکم، تمہارے دلوں کو تسلی پہنچانے کے لیے آیت کریمہ اتنے زور پرزور انداز میں کہہ رہی کہ میں ضرور ضرور دوں گا۔ ہم سب کا کتنا پختہ ایمان ہے اللہ کا، جتنا ہمیں ملے اس پر شکر ادا کرنا، دعا کرنا منع نہیں ہے، لیکن ابھی جو ملا ہے وہ ناشکری میں نہ گزارنا۔ ناشکری کیا؟ شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟
صرف شکر کا مطلب یہ نہیں کہ کہہ دو اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین شکر ادا ہوتا ہے۔ کوئی نعمت ملی آپ نے زبان سے شکر ادا کر دیا، صرف شکر اس کو نہیں کہتے۔ شکر کی جو ڈیفینیشن ہے، جو پریبھاشا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کے بدلے میں، اللہ کی نعمت ملی، بیٹا ملا، بیٹی ملی، دولت ملی، گھر ملی، شادی ملی، کھیتوں میں اناج آیا، دکانیں چلی، رزق آیا، گاڑیاں آئی، سب نعمتیں۔ نعمت کے بدلے میں زبان سے اللہ کی تعریف کرنا، اس کے بعد دل میں اس کی محبت کا اظہار کرنا۔ تیسرا، اللہ کے حکم کو بجا لانا، یعنی اپنے ہاتھوں سے پیروں سے یہ نظر آئے کہ تم خدا کے فرما بردار بندے ہو، یہ شکر ہے، صرف زبان سے نہیں۔ تمہیں روپیہ ملا تو اب زبان سے تم شکر ادا کرو، دل میں محبت بڑھتی جائے اور ہاتھ پاؤں خدا کی عبادت کی طرف آ جائے، یہ اب شکر ادا ہوگا۔ یہ نہیں تمہیں روپیہ ملا ہو اور اس روپیے کو تم خدا کی نافرمانی میں لگا دو۔ اللہ نے جس چیز سے روکا تھا اس میں تم لگا دو، تم نے اس روپیے سے یہ سوچا کہ لاؤ اسے ہم جوئے میں لگا دیں تو زیادہ مل جائے گا، داؤں پہ لگا دیا۔ اللہ کے مال میں ایسا ڈاکا، کوئی مال تم کو دے تم اس کے سامنے کیا اس مال کو برباد کرو؟ نہیں، کیونکہ انسان تو ایسا نہیں کہ ابھی تمہیں کوئی چیز ملی، اس مالک نے دیا ہم نے دے تو جا اپنے بچوں کا علاج کر لیا۔ ہو سکتا ہے وہ سوچے لاؤ رکھ لو، اب میں باہر نکلوں گا، باہر تو اس کو پتا نہیں آ جائے کہ میں شراب کروں گا، لیکن کیا کسی کی ہمت ہے کہ اس پیسے کو مالک کے سامنے، مالک نے دیا جا تیرا بچہ بیمار ہے اس کے لیے دوا خرید دے، دوا کی دکان ہے، 4 قدم پہ شراب کی دکان ہے، پیسہ دینے والا سامنے موجود ہے، اس نے پیسہ دیا، تم دوا کی دکان پہ اس کے سامنے جاؤ گے یا شراب کی دکان پہ؟ شراب کی دکان پہ جانے کی تمہاری ہمت ہے، تم نہیں دھوکہ دے گے، یہ تو دیکھ۔ لیکن اگر وہ دے کے چلا گیا اپنی گاڑی سے کہیں اور تم گناہوں کے عادی ہو، شراب کے عادی ہو، تمہیں اپنے بچے کی بھی فکر نہیں کہ چلو آج ایک بوتل کا اور انتظام ہو گیا، میں اپنے بچے کے نام پہ مانگا تھا، اس نے ترس کھا کے مجھے دے دیا، اب تو چلا گیا، وہ کہاں دیکھ رہا ہے، چلو میں جا کے شراب خریدوں۔ تو مالک جب تک دیکھتا نہیں ہے تو تم جو چاہو کرو، مگر وہ مالک کائنات کوٹری میں ہے تب بھی دیکھ رہا، دکان پر ہے تب بھی دیکھ رہا، گھر کے اندر ہے تب بھی دیکھ رہا، گھر کے باہر ہے تب بھی دیکھ رہا۔ اس نے جو روپیہ تمہیں دیا تھا تیرے گھر والوں کے لیے، تیری ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، بچے کے لیے، پڑوسی کے لیے، مسجد کے لیے، تیری زندگی کے لیے، اطاعت کے لیے، تو اسے جوئے میں لگا اس کے سامنے وہ دیکھ رہا، تو اسے شراب میں جا کے لگا اس کے سامنے وہ دیکھ رہا، تو شادی بیاہ میں پٹاخوں میں لگا دے اس کے سامنے وہ دیکھ رہا ہے، نافرمانیوں میں لگا دے، تو کیسا بندہ، کیسا ایمان تیرا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ جس دن تو یہ سوچ لے گا تیرا ایمان ہی نکلنا۔ تم جانتے ہو کہ خدا دیکھ رہا، مگر یہ کیسا ایمان ہے دوستو، یہ کیسا عشق مصطفیٰ؟ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ صرف رب العالمین نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ رحمت للعالمین بھی دیکھ رہے ہیں، رسول اعظم بھی دیکھ رہے ہیں، جن کے وسیلے سے ہمیں دولتیں ملتی ہیں۔ دوستو نافرمانیاں جس طرح کی ہیں، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا خدا اور رسول دیکھ رہا ہے، یاد رکھنا کبھی تمہارے قلم تک منا نہیں، نہ تم کسی کو دھوکہ دو گے، نہ تم گناہوں کی طرف جاؤ گے، نہ تم نافرمانیوں کی طرف جاؤ گے، نہ تم شراب کی طرف جاؤ گے، نہ تم جوئے کی طرف جاؤ گے، نہ تم سازشیں کھیلنے کی کوششیں کرو گے کہ ہم سازش کھیل رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا، نہ تم ماں باپ کی نافرمانی کرو گے کہ ماں باپ کو ہم تکلیف دے رہے ہیں، خدا دیکھ رہا، نہ تم بیوی کو ستاؤ گے، نہ تم بچوں کی پرورش سے الگ ہو گے کہ اللہ دیکھ رہا۔ دوستو جس دن یہ خیال ہمارے اندر پیدا ہوگا، اپنے آپ جو مال ہمیں مل رہا ہے اس کا ہم گڈ یوز کریں، اچھا استعمال کریں۔ اب صرف اچھا استعمال کرنا ہی خدا کا
یہی اللہ کا شکر ہے. اب تو فکر مت کر کہ جو آیا تھا اس کا تو میں نے استعمال کر لیا, کیونکہ رب العالمین وعدہ کر رہا ہے میں دوں اچھا استعمال کرنے والی دھن رکھوں تو میں تمہیں ضرور ضرور زیادہ کروں. یہ ہے مومنوں کی شان دوستوں. اس لیے گھبرانا نہیں, کبھی پیسے کی یہ فکر مت کرنا کہ یہ پیسہ ہے اس کا اگر ہم نے صحیح استعمال کیا تو کم ہو جائے گا, کم نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ نے وعدہ بہت زیادہ ہے. تو فکر اس بات کی ہمیں نہیں کرنی ہے کہ ہمیں کمائی زیادہ کہاں سے ملے گی. فکر اس بات کی کرنی ہے کہ جو کچھ مل چکا ہے اس کا استعمال کیا جائے. ملنے میں صرف تجوری کے پیسہ مت, کسٹمر جو روپیہ دے گیا صرف وہی مت سمجھو. یہ ہاتھ, یہ پاؤں, یہ آنکھ, یہ سر, یہ قدم, یہ دھڑکنیں, یہ سانسیں, یہ دل, یہ سر, یہ سب خدا کے لیے. اس کا استعمال کہاں کر رہے ہو یہ دیکھو. یہ سر آیا ہے 5 وقت بارگاہ الہی میں جھکنے کے لیے, سجدہ کرنے کے لیے. ہم میں سے نہ جانے کتنے ایسے نوجوان ہوں گے 5 وقت میں ایک بار بھی ان کے پاس موقع بنتے ہیں. وہ رب العالمین کے بندے بنتے ہیں, وہ رسول العالمین کے امتی. انہیں بڑا غصہ آتا ہے جب کوئی اتر پردیش میں یا کہیں بھی رسول کی شان میں گستاخی کر دے تو بڑا جلال میں آتا ہے. دیکھو تم کتنے بڑے آسان ہیں. وہ گستاخ, وہ تو مرکوز ہے, وہ محدود ہے, وہ تمہارے جہنم کی طرف جا رہا, اسے کوئی پسند نہیں کرے گا. مگر تمہارا عشق اتنا سچا ہے, وہ دیکھ لو 5 وقت میں ایک بار بھی وہ رسول جو کہہ رہے ہوں کہ الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور 5 وقت میں ایک بار بھی نہ آ سکے. الحمدللہ بہت سی جگہ ماحول دیکھ رہا ہوں اچھا بنا ہوا ہے, نوجوان لوگ مجلس کو آباد کرتے ہیں. ہم مسلمان جمہوریت میں خدا کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. اللہ ہمارے گھروں کو برباد نہیں کرے. اگر تم چاہتے ہو تمہارا گھر آباد رہے گا, خدا کے گھر کو آباد خود دیکھ لینا, تمہیں کہیں جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے سارے مسائل اپنے آپ حل ہو گئے. شکر ادا کریں جو نعمتیں پوری کی اس کا استعمال. آج لوگوں کی مدد کے لیے, ظلم کے لیے نہیں, ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے کے لیے نہیں. ہم رسول العالم کے رحمت للعالمین کی امتی, وہ فرما رہے ہیں کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح, اور ہم 2 جسم والے آپس میں لڑے. پڑوسی پڑوسی سے لڑے, محلے والا محلے والے سے لڑا, جاتی والا دوسرے جاتی والے سے, ایک سماج والا دوسرے سماج والے سے لڑے. جس کو تو مٹانے آیا تھا سماجواد, اس طرح کا سماجواد, ایک سماج والا دوسرے سماج والے کو سمجھے کہ یہ ہمارا نہیں, اسے مٹانے کے لیے اسلام آیا. گورے اور کالے کے فرق کو مٹانے کے لیے اسلام آیا, عربی اجمی کے فرق کو مٹانے کے لیے اسلام آیا. ابھی تو محمد مصطفیٰ کی وہ ہستی ہے کہ دنیا والے جتنا بکیں مگر محمد مصطفیٰ کے پیغام کو روک نہ سکتے. کہ وہ سیرت ہے جو کسی دھرم گرو میں نظر ہی نہیں آتی, جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا. تو ہم آپس میں بڑھنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ ہم آگ کو بجھانے کے لیے آئے, آگ میں لگانے کے لیے نہیں آئے. جہاں دیکھو کہ کچھ اختلاف ہے تو اختلاف کے وقت, لڑائی جھگڑے کے وقت سب سے پہلے جو پیچھے ہٹ جاتا وہی کام کرتا. اللہ تعالیٰ اسی سے رکھے, اللہ اسی سے پوچھے کہ ہم کہاں بدنام ایک دوسرے سے لیں. اچھا اس نے میرے بارے میں ایسا کہا تو میں ایسا کہوں, پھر ختم. نہیں اس نے کچھ کہا ہے تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھ پر اس طرح سے کہہ دیا ہے, رب قدیر اس کے دل و دماغ کو صاف کر دو تاکہ وہ بچے گا. تو ہر جگہ ہوتی محلے میں جنگ, آپس میں جنگ ہوئی, جنگ کو ختم کرنے کا نام ہے اسلام. تو یہ ساری چیزیں جو پارٹ اور بڑی ہمیں اللہ نے دیا, وہ جھگڑا کرنے کے لیے نہیں دیا, ایک دوسرے کی مدد کے لیے دیا. یہ قدم جو کس لیے ہم خارجہ جہاد جاتے ہیں, جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے نکلا, اللہ اس کی ضرورت کو پوری کرے گا. اس لیے پیٹ دیا تھا کہ تم اٹھو, جیسے ماشاءاللہ مڑاسا کی ٹیم ہے یہاں پر آپ کے گاوٹ کی ٹیم ہے, جنہوں نے کمبل اپنے گھروں سے نکل کے لوگوں تک پہنچائے جہاں خبر بھی نہیں ہوتی. پاس کے جو گاؤں ہیں
آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ سٹمبا وہاں دونوں مل کے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ محسن یادو مشن قرآن اور مضبوط قوم کی خدمت. اس لیے یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی اسی لیے اس نے جو کیا جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو. طاقت دی ہے ان طاقت کو خرچ کرو میری راہ میں. تمہیں یہ قدم دیے تو قدم کو چلاؤ میری راہ میں. پیسہ دیا ہے تو پیسے کو خرچ کرو میری راہ میں. یہی شکر ہے دوستو, یہی شکر ہے. اللہ وعدہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدن, اگر تم شکر ادا کرو تو اللہ زیادہ سے زیادہ دے گا. اب ابھی مسائل آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. جب ماتھے پہ شکر ہو جاتا ہے, آدمی غمگین ہو جاتا ہے, کیا کریں ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں, عبادت بھی کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کو مانتے ہیں, پھر بھی ہم تکلیف میں. یاد رکھنا جب صداقت سچائی کے راستے پہ چلو گے تکلیفیں نہیں ملتی. بے شک بے شک. حق راستے پر چلو, تو تکلیفیں آج تک ایسا ہوا نہیں. جب سب سے بڑے جو صداقت کا پیغام دینے والی ذات ہے وہ محمد مصطفیٰ, وہ ذات ابھی انہوں نے اپنے رسول ہونے کا اعلان نہیں کیا, اس سے پہلے لوگ انہیں صادق کہتے ہیں. سبحان ایسے سچے, یہ نہیں کہ رسول ہیں تو سچے ہوں گے. ابھی لوگوں کو معلوم نہیں کہ رسول ہے, پھر بھی لوگ کہتے تھے یہ صادق نہیں آدمی. سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی؟ میرے رسول. انہی کے اپنے سماج کے لوگوں نے, انہی کے گاؤں کے لوگوں نے, شہر کے لوگوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر سے کہا نہیں آپ یہاں نہیں رہ سکتے. قتل کرنے کے لیے پیچھا کیا, ہجرت کیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تکلیفیں کبھی کسی بھی طرح آئے تمہاری بھی تو اپنے رسول سے لا دیں. اسی لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیفوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. مسلمان کون ہے, مومن کون ہے؟ رسول فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن, تعجب ہے مومن کے معاملے میں. مومن کی جو شان ہے وہ عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر, یہ مسلمان مومن کا تو سارا کا سارا معاملہ سب بہتر ہوتا, سب خیر ہوتا. پھر آگے رسول فرماتے ہیں ان اصابت سراء شکر, جب اسے کچھ بھلائی کچھ خوشی کی چیزیں ملتی ہیں تو وہ شکر ادا کرتا ہے, خدا کرتا ہے, اور یہ اس کے لیے دیتا ہے. ظاہر سی بات کوئی خوشی کا ماحول مل جائے تو شکر ادا کرتی ہے تو بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ, جب اسے تکلیف ہوتی, تنگی ہوتی, مصیبتیں آتی ہیں, صبر کرتا ہے, اور یہ صبر اس کے لیے دیتا ہے. تو ہمیں کرنا کیا؟ جب ملے خوشی خدا کا شکر ہے, تکلیف ملے صبر, دونوں ہی معاملے میں ہمارے لیے کامیابی کا. تو ہم مومنوں کی زندگی ایسے نہیں گزرتی کہ تکلیف کے وقت بھی ہم گناہ کی طرف نہ جائیں, اچھے حالات ہو تو بھی ہم گناہ کی طرف نہ جائیں, برے حالات ہو تو بھی گناہ کی طرف نہ جائیں. اچھے حالات ہو تو خدا کا شکر ادا کر لیں, برے حالات ہو تو صبر کر لیں. دنیا ہماری کامیاب, آخرت ہماری کامیاب. وآخر دعوانا